کنڈکٹر الطاف فاطمہ کی کہانی کنڈکٹر. اب تو یہ سننے میں آتا ہے کہ اس نے کراچی میں کوئی اچھا بزنس جما لیا اور ایک اچھا معقول بنگلہ بنا لیا. ایک مرتبہ بہت عرصہ پہلے یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ ایک اسکول ٹیچر سے شادی کر لی ہے، جس پر حیرت بھی ہوئی تھی کہ اچھا کوئی ایسی بھی حوصلے والی ہو سکتی ہے جس نے نہ صرف ایک انڈر میٹرک کی شریک حیات بننا قبول کیا، بلکہ ایک عرصے تک اس کی زندگی کی چھکڑا گاڑی کا ایک مضبوط پہیہ بلکہ اسٹیئرنگ بن کر بڑی ہمواری سے چلنے میں مدد دیتی رہی. اور یہ سن کر خوشی ہوئی کہ چلو اب تو وہ بھی چین سے بیٹھی ہوگی. دراصل لالو کا کیا کسی کا بھی حال ایک ایسا خط مستقیم سیدھا رستہ نہیں کہ جس پر سفر کر کے کوئی ناکسیز میں سفر کرتا جائے. زندگی تو ایک دلچسپ بھول بھلیاں ہے. بھول بھلیاں ہوتا ہے میز، یعنی جہاں پہ آپ بھول جائیں رستہ تو آپ کو باہر نکل ہی نہیں سکتے آپ. تو زندگی تو ایک دلچسپ بھول بھلیاں ہے جس میں بے شمار دائرے، بند راستے اور کئی الجھے ہوئے خطوط آتے ہیں، اور اپنی راہ کی تلاش میں کوئی ان الجھے ہوئے خطوط کو کیوں کر سلجھاتا ہے اور اپنی راہ کا کھوج لگاتا ہے. یہ ہر شخص کا اپنا مسئلہ ہے. لالو کا مسئلہ بھی ایسا ہی تھا. وہ اپنے گھرانے کا دوسرا بیٹا تھا، اور اگر آپ تصور میں سید اور مغل کی آمیزش کی ایک تصویر بنا سکتے ہیں، آمیزش یعنی سید اور مغل کو مکس کر دیں. امیزہ جیسے لفظ ہوتا ہے، مکسچر کو اردو زبان میں امیزہ کہتے ہیں. تو امیزش یعنی سید ایک ذات ہے، مغل ایک ذات ہے، اور ان دونوں ذاتوں کو اگر مکس کر دیا جائے تو ایک تصویر آپ بنا سکتے ہیں. تو وہ جو ہے وہ لالو آپ کے سامنے نظر آئے گا. اگر آپ تصور میں سید اور مغل کی آمیزش کی ایک تصویر بنا سکتے ہیں تو بنا لیجئے، ورنہ میں تو یہ کام کرنے سے رہی کہ اس کی اس وقت اور آج کی تصویر میں بہت فرق پڑ گیا ہے. اس وقت یعنی جب وہ 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا، اس کی تعلیمی رفتار سست اور مایوس کن تھی، ڈیسپریٹ تھی. اس کے خد و خال پر حماقت کی چھاپ کسی دوسری کیفیت سے زیادہ نمایاں تھی. اس کے خد و خال پر حماقت کی چھاپ یعنی اس کی دیکھنے میں، اس کے ظاہری حلیے میں نظر آتا تھا وہ ایک جو ہے وہ ایک احمق سے لفظ حماقت نکلا ہے، یعنی احمق قسم کا ایک لڑکا تھا. اس کے خد و خال پر حماقت کی چھاپ کسی دوسری کیفیت سے زیادہ نمایاں تھی، اور اس پر تتلاہٹ ہوتا ہے، یعنی تتلا کر بولنا، وہ بھی ایسی کہ کاف کو ٹاف اور گاف کو ڈاف کہتا. اس نے اپنی پوری کنگ ریڈر اسی انداز میں رٹ رکھی تھی، اور ہمارے مشترک ٹیوٹر یعنی ماسٹر کا کہنا تھا کہ خبیث کو ایک لفظ نہیں آتا، اور یہ اس نے صرف رٹا لیا ہے کہ وقت ضرورت کام آ سکے. لالو کا خاندان ہمارے چھوٹے سے گھر میں مقیم تھا. مقیم یعنی ہمارے گھر میں رہتا تھا، مقیم تھا، رہتا تھا. اس کا دروازہ ہمارے صحن میں کھلتا تھا، اور وہ اور اس کا بھائی دونوں ہمارے ہی کمرے میں ساتھ بیٹھ کر ماسٹر صاحب سے پڑھتے، جو لالو سے حد درجہ مایوس تھے. ان کا کہنا تھا کہ تم خاک پڑھو گے، تمہاری ڈوڈ ٹبی ٹھالی رہی تو تم پڑھو. ڈوڈ ٹبھی ٹھالی سے مراد ہے گود کبھی خالی رہے تو تم پڑھو. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس کے کولہے پر سدا ایک نہ ایک چھوٹا بچہ لدا رہتا کہ اس کی والدہ نے اس کا یہی مقدر تجویز کیا تھا، یعنی اس کی تقدیر میں یہ لکھ دیا تھا کہ ایک بچہ اس کی گود میں بیٹھا رہا کرے گا. ماسٹر صاحب اس کے بیری نہ تھے، دشمن نہ تھے. ماسٹر صاحب اس کے بیری نہ تھے، بہی خواہ تھے. جبھی تو اس کے کان نوچتے، ہاتھوں پر سوٹیاں مارتے اور صلواتیں سناتے. صلواتیں سنانا، گالیاں دینا. ارے تم کیا پڑھو گے، گھاس کھودو گے، تم تو بہن بھائیوں کی چاکری کرو گے، بیرا بنو گے. اور اس پر اس نے کبھی کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا تھا، یعنی پلٹ کر کوئی جواب نہ دیا تھا، رد عمل کا اظہار نہ کیا. سر جھکائے، نیچی نظریں کیے یوں بیٹھا رہتا، گویا ماسٹر صاحب کو
ماسٹر صاحب کی بات سے اسے 16 آنے کا اتفاق ہو. 16 آنے اتفاق ہونا یعنی ایگزیکٹلی اسی بات پہ مان جانا جو وہ کہہ رہے ہیں. البتہ جب یہی الفاظ اس کی ماں کی زبان سے نکلتے تو وہ طنزیہ مسکراتا، کنکھیوں سے دیکھتا، چہرے پر گرب ایک پرسرار سی تمتہماہٹ جیسے اس کا خون جوش مار رہا ہو اور اس کے اندر کوئی اسرار پل رہا ہو. حیرانگی یعنی اس کے اندر ہو، حیرانگی پل رہی ہو. چھوٹے بھائی بہنوں کی نگہداشت کرتے کرتے اس کا دل پڑھائی سے کافی اچاٹ تھا. بادی النظر میں وہ نکھٹو ہوتا ہے یعنی جو بالکل ہی کام نہ کرتا ہو، اور پڑھائی سے دل چرانے والا تھا. اور ہم لوگ اتنے کمینے تھے کہ اپنی برتری جتانے کے لیے اس کا مذاق اڑاتے، یعنی اپنی برتری جتانے کے لیے، یعنی اپنے آپ کو اس سے بہتر منوانے کے لیے، بہتر جتوانے کے لیے ہم اس کا مذاق اڑاتے تھے تاکہ ہم اس سے بہتر نظر آئیں سب کو. مگر وہ صرف ہمیں گھور کر دیکھتا اور کچھ نہ کہتا. ہمیں کیا معلوم تھا وہ اپنے اندر ایک بہت بڑے راز کی تلاش اور جستجو میں ہے، اور ایک زبردست اسرار نما حقیقت کے حوالے سے خود اپنا سراغ لگا رہا ہے. کبھی کبھی میں اپنی فوقیت کے احساس کی ترنگ میں آ کر اپنی عمر کی بڑھائی کے ساتھ ساتھ جماعتوں کی برتری جتاتی اور اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی. کبھی کبھی اپنی فوقیت، برتری فوقیت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، برتری کا احساس کی ترنگ میں، یعنی اسی لے میں، اسی انداز میں آ کر اپنی عمر کی بڑھائی کے ساتھ ساتھ جماعتوں کی برتری جتاتی یعنی میں اس کی کلاس میں اس سے چونکہ بہتر تھی، بڑی کلاس میں تھی، تو اسے سمجھانے کی کوشش کرتی. دیکھو لالو، تم بھی محنت سے پڑھ لیا کرو، ماسٹر صاحب تمہارے بھلے کو کہتے ہیں. وہ بات کاٹ دیتا. محنت سے آپ لوگ پڑھو، ہمارا کیا ہے، ہم تو بڈھے ٹوٹے ہیں. مجھے معلوم ہے میں اپنی عمر کے لحاظ سے بہت پیچھے ہوں. پھر وہ الٹا ہمارا مذاق اڑانا شروع کر دیتا. ٹھیلو ڈے ٹوڈو ڈے بنو ڈے نواب، پڑو ڈے لٹھو ڈے تو ہو ڈے خراب. اور ان خراب ہونے والوں میں یعنی بیسیکلی وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ کھیلو گے، کودو گے، بنو گے نواب، پڑھو گے، لکھو گے تو ہوگے خراب. اپنی تتلاہٹ میں اس نے یہ شعر پڑھا. اور ان خراب ہونے والوں میں اس کے 2 سال بڑے بھائی کی ذات بھی شامل ہوتی جو 8ویں جماعت میں ٹھیک ٹھاک ہی چل رہا تھا. میں اس کی بات خاک چھٹلاتی، اس لیے کہ واقعی خراب تو ہم ہو رہے تھے کہ گرما کے طویل دن برساتوں اور پھر سرما کے مختصر دنوں میں تبدیل ہوتے جا رہے تھے. ہر آنے والا نیا دن وقت کی دہلیز پر گرز مار رہا تھا. گرز کہتے ہیں یعنی وہ بڑا سا ایک ہیوی قسم کا ٹول ہوتا ہے جو لڑائیوں میں استعمال ہوتا تھا، اور ایک پہلوان اٹھا کے دوسرے کو مارتا تھا اور بالکل اس کا بھرکس بنا دیتا تھا دوسرے بندے کو مار کے. اتنا ہیوی ہوتا تھا، اس کو اٹھانے کے لیے بہت بڑی جسم چاہیے ہوتا تھا. امتحان امتحان امتحان. ہر آنے والا دن وقت کی دہلیز پر گرز مار کر کہتا امتحان امتحان امتحان. ہم سکڑتے اور سمٹتے جاتے تھے. پچھواڑے شاہ گنج کی گلی میں دھوبی ٹھلیا اور چمٹا بجا کر کبیر اور تلسی کے دوہے گاتے. یہ جملہ بہت امپورٹنٹ ہے. پچھواڑے شاہ گنج کی گلی میں یعنی شاہ گنج کی گلی کے پیچھے، وہاں کی گلی کا نام ہوگا شاہ گنج کی گلی کے پیچھے دھوبی جو ہے وہ ٹھلیا اور چمٹا یعنی میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں جو کہ وہ بجاتے تھے، اور کبیر اور تلسی کے دوہے گاتے. کبیر بھی ایک پوئٹ تھا، پرانا شاعر تھا، اور تلسی بھی کوئی شاعر تھا. تو کبیر اور تلسی کے دوہے گاتے. دوہے ہوتا ہے یعنی جو گیت ہوتے. تو ہم کان لگا کر نہ سن سکتے کہ ہمارے سامنے ایشیا اور اس کی وسیع چراگاہوں کے نقشے پھیلے ہوئے ہیں. پھر پانی پت اور دکن کے میدانوں میں رن پڑے ہوا کرتے، اور ہم ایسٹ انڈیا کمپنی، لارڈ کلائیو اور کارنوالیس کے ہم قدم تاریخ کی شاہراہ پر چہل قدمی کر رہے ہوتے.
چہل قدمی واک کر رہے ہوتے. زندگی میں کون سا موسم ایسا نہیں آتا کہ جب فضا میں جل ترنگ نہ بج رہے ہوں، فاختائیں نہ کوکتی ہوں، الغوزوں اور بانسری کی تانیں نہ لہراتی ہوں، مگر امتحان تو ہمیں اشاری قصور کہتے ہیں فریکشنل نمبرز، سودی نظام اور A+B کے چکر سے نکلنے ہی نہ دیتے. وقت اور زمانے سے ہمارے رابطے ٹوٹ رہے تھے. البتہ لالو کی بات اور تھی. گود کا بچہ سو رہا ہوتا تو خود اس کے نزدیک زندگی کا کوئی مقصد نہ رہتا. بڑی الکسی سے انگلیاں چٹکھاتا اور دانت بھینچ کر گنگنایا کرتا، زندگی ہے پیار سے، پیار میں بتائے جا. وہ واقعی زندگی اور دھرتی کے رنگوں سے پیار کرتا، نیلے آسمان اور کوس قزا سے رابطہ قائم رکھتا. اسے پتہ ہوتا آسمان پر کالی ٹانگوں اور سفید پروں والے بگلوں کی قطار میں آج کتنے بگلے تھے، آنگن میں کتنی لمڈوریں اور گول گول آنکھوں والی ڈومن چڑیاں اتری. اکتاہٹ بڑھتی تو وہ پتنگیں لوٹنے نکل جاتا، یا پھر دڑبے میں سے پٹھورے کھینچ کر سب سے قوی اور جید مرغ سے لڑانے لگتا. ہم اس کو اپنی کنکھیوں میں رکھتے یعنی ہم اسے سائیڈ آئیز سے دیکھتے رہتے، خود پڑھتے رہتے اور اسے دیکھتے رہتے. جب ہی تو ہم نے اس کے اندر ایک واضح فرق محسوس کیا. گردن اٹھا کر چلتا، وقار سے اپنی بات منواتا، اور جب بڑے لوگ واقعات عالم پر بات کرتے تو بڑے اعتماد سے اپنے ٹاف ڈاف والے لہجے میں لقمے دیتا یعنی بیچ میں بولتا. اب میں سوچتی ہوں کہ اس نے اپنی منزل اور سراغ پا لیا تھا کسی بڑے اسرار کے حوالے سے. جب ہی تو اکثر وہ کسی گہری سوچ میں بیٹھا انگلیاں چٹکھایا کرتا، یا پھر کسی درخت کے سائے تلے چارپائی پر لیٹا نیم وا آنکھوں سے نیلے آسمان کو تکتا رہتا. نیم وا آنکھوں سے یعنی کھلی آنکھوں سے، آدھی کھلی ہوئی آنکھوں سے، آدھی بند آنکھوں سے، نیم وا آنکھوں سے. نیم کہتے ہیں یعنی کم، اور واہ کھلی ہوئی. ہم سمجھتے تھے کہ یہ بیکاری سے اکتا رہا ہے. کسے خبر تھی کہ وہ انتظار کر رہا ہے. چند ہفتوں سے وہ بیٹھے بیٹھے غائب ہو جاتا اور پھر گھنٹوں واپس نہ آتا. اس کی والدہ بیٹھی اس کو کوستی رہتی اور اس پراسراریت کا کھوج لگانے کی فکر میں رہتی. سرما کے کچھ اور دن چپکے سے سرک لیے تھے اور اب فضا عجب سی آوازیں کانوں سے ٹکرانے لگیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، پاکستان زندہ باد، لے کے رہیں گے پاکستان، قائد اعظم محمد علی جناح زندہ باد. پھر کوئی منچلا سریلی آواز میں کہتا، ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح. یہ صدائیں سن کر ہماری والدہ آبدیدہ ہو جاتی، کبھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتی اور کبھی آسمان کو دیکھنے لگتی، بالکل لالو کی طرح. مجھے یہ بھی یاد ہے کہ نعرے سن کر بہت سے لوگ آبدیدہ ہوتے اور کچھ لوگ ہنس دیتے. یہ صدائیں ہمارے لیے نہیں تھیں، اس لیے کہ ہمارے علاقوں میں ارتھیوں، جنازوں اور باراتوں کے جلوسوں کے سوا کسی دوسرے جلوس کا رواج نہ تھا. ارتھیوں یعنی ہندو جو اٹھاتے ہیں اپنے ڈیڈ باڈی کو، اسے ارتھی کہتے ہیں. جنازوں اور باراتوں یعنی شادی کی جو باراتوں کے جلوسوں کے سوا کسی دوسرے جلوس کا رواج نہ تھا. ہمارے باورچی خانے کی کھڑکی گلی میں کھلتی تھی. کوئی جلوس گزرتا تو ہم سب بیک وقت یعنی ایک ہی وقت میں کھڑکی میں ٹھنس کر بیٹھ جاتے اور نظارہ کرتے. ان نعروں اور جلوسوں میں عجیب طرح کی کشش تھی کہ ہم امتحان کی ہیبت کے باوجود کتابیں کاپیاں چھوڑ چھاڑ کر کھڑکی کی طرف لپکتے تھے. جب ہی ہم چاند تارے والے پرچم سے آشنا ہوئے، جب ہی پاکستان کا نام سنا. ارے عجیب بات ہے کہ پاکستان ہے کہاں جو زندہ باد ہو. لالو کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا. ہے کیوں نہیں، بالکل ہے، یہاں سے یہاں. اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا. تم لالو، تمہارے اندر؟ ہم نے حیرت سے دیکھا. ہاں، اس نے کہا. کھڑکی سے باہر چھلانگ لگائی اور جلوس میں شریک ہو گیا. حقیقت یہ ہے کہ اسے ہم سب پر برتری حاصل ہو چکی تھی. وہ بہت کچھ جانتا اور سمجھتا تھا، اور ہم تو وہ کول اس کے ٹھراب ہو رہے تھے. X کے پھیر سے نکلے تو پلاسی اور سرنگا پٹم کے میدانوں میں اپنی شکستوں کے اسباب ڈھونڈنے جا کھڑے ہوئے. اب ایسے میں ہمیں کیا پتہ چلتا کہ شملہ کانفرنس ہو
کس شہر میں رہی ہے، لارڈ ویول اچانک کب اور کیوں رخصت ہوا، اور برطانوی راج کا 19ویں خوبرو وائسرائے ماؤنٹ بیٹن کس مقصد 19واں خوبرو وائسرائے ماؤنٹ بیٹن کس مقصد اور غرض سے تشریف لایا، کون سا وقت آ رہا ہے، کون سا لمحہ جا رہا ہے، آدھی رات کا گجر چوکیدار کی جاگتے رہو، خبردار مسجدوں کی اذان کا سحر، مندروں کی گھنٹیوں کی باج ہمیں تو ایک بہت چھوٹے سے امتحان کی خبر دیتی، ایک رات اور بیتتی، ایک سحر اور طلوع ہوئی، امتحان ایک دن اور قریب ہوا۔ مگر لالو اس کے تو دل کی ہر دھڑکن اس کے ایک بڑے امتحان، ایک بڑی آزمائش کی خبر دیتی تھی۔ جب ہی تو ہمارے چہروں پر وحشت کی پھٹکار تھی اور اس کے چہرے پر طمانینت کا وہ نور کہ نور سحر کو شرما دے، اس کے چہرے پر طمانینت سکون، اس کے چہرے پر ایک سکون ہوتا جو صبح کے نور کو بھی شرما دیتا، یعنی صبح کا نور اس کو دیکھ کر شرمندہ ہو جاتا۔ وہ اب اکثر اسکول نہ جاتا، رستے ہی سے غائب ہو جاتا۔ اس کا بھائی کہتا اماں سے نہ کہنا، یہ اب مسلم لیگ کے دفتر پہنچ جاتا ہے، ماریں گی اسے۔ تو گویا رفتہ رفتہ وہ بھی سازش میں شریک ہو رہے تھے۔ مجھے وہ دن کبھی نہ بھولے گا جب لالو اور اس کا بھائی صبح نکلے اور دوسری صبح تک نہ پہنچے۔ تمام رات ان کی اماں روتی رہیں، ارے میرے دونوں مٹ گئے، اب تو لاشیں ہی آئیں گی۔ تمام رات ہماری والدہ انہیں تسلیاں دیتی رہیں، چہرہ ان کا بھی فق تھا، ہمیں بھی یہ رنج کھائے جاتا تھا، کاہے کو اسے چھیڑتے تھے۔ دن چڑھا تو ماسٹر صاحب پڑھانے آئے۔ ہم نے ہونک صورتوں کے ساتھ، ہونک یعنی عجیب و غریب ڈراؤنی صورتوں کے ساتھ لالو اور اس کے بھائی کی گمشدگی کی خبر سنائی اور وہ الٹے قدموں لوٹ گئے۔ 4 بجے ماسٹر صاحب ان کی شان سے نمودار ہوئے کہ ایک ہاتھ ایک کی اور دوسرا ہاتھ دوسرے کی گردن پر، یہ لیجئے، یہ آپ کے صاحبزادگان لیڈری فرما رہے تھے اور پاکستان بنا رہے تھے۔ ایک ماسٹر صاحب آپ ہی نے تو ان کے سروں میں یہ خناس بھر دیا ہے، خود ہی تو پٹیاں پڑھائی ہیں۔ ارے اب یہ گئے دونوں امتحان سے۔ وہ الٹا ماسٹر صاحب کے سر ہو گئیں۔ ماسٹر صاحب بوکھلا کر بولے، ارے اب یہ تھوڑی کہا تھا کہ عین امتحان کے نزدیک تم جلوس میں لگ جاؤ۔ اب جو دیکھتے ہیں تو کیا نظر آیا کہ لیاقت علی خان کا جلوس رواں ہے اور یہ مغلیہ شہزادے ہاتھیوں پر سوار، گلے میں ہار، نعرے پر نعرہ لگا رہے تھے۔ اور اب ان کی والدہ اور جوش میں آ گئی، ماسٹر صاحب آپ کو خدا کی قسم انہیں اتنا ماریے کہ ان کی ساری لیڈری ناک سے نکل جائے، ان کی جان نکل جائے۔ لالو نے ایک باغیانہ نظر ڈالی۔ لیڈری نٹل جائے، جان نٹل جائے، پاکستان نہیں نٹل سٹا۔ اور یہ ایک بڑی اہم تبدیلی تھی، لالو پاکستان کے بجائے پاکستان کہہ رہا تھا۔ مجھے کبھی نہ بھولے گا، ماسٹر صاحب نے دونوں کو لٹا کر مارا اور ہم کو حکم دیا، چلو کم بختو اپنی کتابیں نکالو۔ جتنی دیر انہوں نے پڑھایا، لالو کے کان محسوس کر ہم سب کو لیکچر دیتے رہے۔ ارے تو کیا تم جاہلوں کے لیے بنے گا پاکستان؟ تم پاکستان کے قابل ہو؟ وہ چلے گئے تو میں نے لالو کو قائل کرنا چاہا، ٹھیک ہی تو کہتے ہیں۔ پھر اس نے لہکنا شروع کیا، پاڈل ہو تم بھی انہی کی طرح، اب امتحانوں ٹاوٹ نہیں، مارے نے مر جائیں نے پاکستان بنائے نے۔ غرض اب وہ کھل کر سامنے آ گیا۔ دیوانہ وار کہہ سن کر مسلم لیگ کے دفتر جاتا، شہر کی دیواروں پر پوسٹر چپکاتا۔ اب تو اس کے گیتوں کے بول بھی بدل گئے تھے۔ لہک کر کہتا، ایسی ٹڑی ٹما ہے محمد علی جناح، ٹری ٹما کڑی کما،
جب اس کی والدہ نے اس کو تنبیہ کرنے کی فرمائش اس کے والد سے کی تو وہ ہنس کر بولے، بیگم اب ہم کس کو روکیں گے، یہ تو وقت کی آواز ہے، زبان خلق ہے، ارے تم تو اندر گھر میں بیٹھی ہو، ہم سے پوچھو ملازمت کی وجہ سے اپنے آپ کو کس طرح روکتے ہیں۔ لالو اب بھی تلتلاتا تھا، لیکن پاکستان اور قائد اعظم دو لفظ ایسے تھے جن کا صحیح تلفظ بڑی مشقت سے کرتا تھا، یہی اس کا نذرانہ عقیدت تھا۔ امتحان بھی ختم ہو لیے تو بدلتی رتوں کا پھر سے احساس ہوا، ساری فضا اور ماحول میں ایک عجیب سی کیفیت بڑھ رہی تھی، جیسے ماحول کو بھی لالو کی طرح کسی بات کا انتظار ہو۔ پھر وہ رات گزری، مرغ سحر بولا، مسجد کے مناروں سے جانی پہچانی صدا ایک نئے لہن سے گونجی، اللہ اکبر! یہی وہ صبح تھی جب ہم نے وہ نئی خبر سنی۔ بھائی مبارک! ہر شخص لالو کو مبارکباد دے رہا تھا اور وہ سچے فاتح کی طرح سر اٹھائے نہیں، سر جھکائے کھڑا تھا۔ سب حیران تھے، سب چہک رہے تھے، سب ایکسائٹڈ تھے، بجز لالو کہ جو پہلے ہی جانتا تھا کہ یہ دن آئے گا۔ 14 اگست 1947 کی یہ صبح مجھے نئی تاریخ سے بالکل ہیبت نہ آئی کہ لو اور مواد بڑھ گیا رٹے لگانے کو۔ مجھے تو عجیب سا احساس ہو رہا تھا، جیسے بہت اوپر سے کوئی گاتی گنگناتی آبشار آ رہی ہو کہ اچانک ہی سمندر نے اپنا رخ بدلا اور آبشار کے نیچے سے موجیں مارتا، شور مچاتا آگے بڑھنے لگا ہو۔ ہم پاکستان 1947 میں آئے، لالو کی کوئی خبر نہ تھی، البتہ ہر اگست کی 14 تاریخ کو اس کا خیال ضرور آتا، لیٹے رہیں گے پاکستان، بنتے رہے گا پاکستان۔ پھر ایک شادی میں کراچی جانا ہوا تو ڈھول ڈھمکوں کے درمیان ہم شادی کے گانوں میں مصروف تھے کہ کسی بچے نے آ کر کہا، آپ کو کچھ لوگ باہر بلا رہے ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ میں حیران ہوتی شامیانے میں آئی، ایک صف میں بچھی کرسیوں پر نوجوان لڑکوں کی قطار سجی تھی، ہم سبق، ہم جولی، کرکٹ اور ہاکیوں کے ساتھی، سب ہی ہمیں پہچانا کہہ کر کھڑے ہو گئے۔ ارے بھائی، ہر چیز اتنی بدل گئی، کس کو پہچانے؟ میں ہنس پڑی۔ ان میں لالو بھی تھا، مجھے بھی پہچانا؟ میں نے پہچانے کی کوشش کی، وہ لیاقت علی خان کا جلوس، ماسٹر صاحب سے یہ پٹائی، کچھ یاد نہیں؟ ارے لالو، تم پھر میں نے اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے کہا، آج کل تم کہاں ہو اور کیا کر رہے ہو؟ میں بس کا کنڈکٹر ہوں، مذاق کرتے ہو؟ بالکل نہیں بھائی، اس میں حرج ہی کیا ہے؟ یہ ہمارا پاکستان جو ہے نا، یہ ایک بڑی سی بس ہی تو ہے، ہم سب جو کچھ بھی کریں اس کے کنڈکٹر ہی تو ہیں، بس یہی خیال رکھنا ہے کہ گاڑی چلتی رہے۔ بڑی زبردست بات کہہ دی تم نے، ارے اس وقت بھی ہمارے حلقے کی ایک تم ہی نمائندگی کر رہے تھے، ہم سب تو خراب ہو رہے تھے۔ بڑی دیر تک ہم کہہ لگا کر ماضی کی باتیں کرتے رہے، کراچی جانا ہی نہیں ہوتا، کئی سال بس خبریں ملتی ہیں۔ لالو کی ایک خبر ملی کہ پہلے نائٹ سکول، پھر کالج جوائن کر لیا، ایک ٹیچر سے بیاہ رچا لیا ہے، اور اب یہ خبر ملی کہ گھر بنا لیا ہے۔ تو میں سوچ رہی ہوں کہ اس کا گھر تو کب کا بن گیا تھا، 14 اگست 1947 کو، کہ وہ ایک بلندی پر کھڑا تھا، ایک گاتی گنگناتی آبشار تھی کہ نیچے کو آئی تھی، اور مواج سمندر تھا کہ اس کے قدموں میں پہنچا تھا، اس کے چھوٹے چھوٹے تاریخ ساز قدموں میں، اور اب تو ہم سب ایک بڑی سی بس میں سفر کر رہے ہیں، جس کے ہر دروازے پر اس کا ہم شکل کنڈکٹر مستعدی سے کھڑا ہے۔ سمندر، آبشار اور چلتی بس کی آوازوں کے درمیان کتنا سکون ہے اور کتنی کشش۔